بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی نوکری سے واپس میں گھر آ رہا تھا، تبھی میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے پاس والے ایک گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سن کر میں ڈر گیا تھا۔ میں نے سوچا خدا جانے کوئی مصیبت ہو۔ میں فوراً ہی اس گھر کی جانب بڑھا، دروازے پر زور سے دستک دینے لگا۔ تقریباً 5-6 سیکنڈ کے بعد کسی نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا وہ تو ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر میں تو جیسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، پر یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ لڑکی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولی، جی ہاں، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میرے ابا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ آپ ایسا کریں، ایمبولینس کو بلا لیں یا پھر کوئی گاڑی لے آئیں، ابا کو فوری طور پر ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میں اس لڑکے کی بات سن کر ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا اور چوک کی طرف بھاگا، جہاں اکثر ہی ٹیکسی وغیرہ کھڑی ہوتی تھی۔ میں نے فوراً ہی جا کے ایک ٹیکسی کو روکا اور اس لڑکی کے گھر تک لے آیا۔ آج سے پہلے میں ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا، پر آج ان کی مدد کرنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ یہ ایک باپ بیٹی تھے، جو کہ کافی عرصے سے یہاں رہ رہے تھے۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کو گاڑی میں ڈالا۔ لڑکی اپنے باپ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور یوں ہم لوگ تقریباً 10 منٹ میں ہسپتال پہنچ گئے۔ یہ رات کا وقت تھا، اسی لیے سڑکیں خالی تھیں۔ میں اکثر نوکری سے لوٹتا تو رات کے 10 بج رہے ہوتے تھے۔ ہسپتال لے جانے پر ان لوگوں نے فوراً ہی اس بوڑھے آدمی کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا اور لڑکی سے کہا کہ وہ اپنے باپ کی دوائیوں کا بندوبست کرے۔ میں تو ویسے ہی اس بوڑھے آدمی کو یہاں پہنچا چکا تھا۔ اب میرا جانے کا حق تو بنتا تھا، پر اپنے محلے کی جوان لڑکی کو اکیلے چھوڑ کر جانے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر اسپتال میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی یا اسے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ کس سے کہے گی۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ تم دوائیوں کی پرچی مجھے دے دو، میں جا کر لے آتا ہوں۔ غرض یہ کہ میں پرچی لے کر نکل گیا، پر راستے میں جاتے ہوئے پورا راستہ میرے ذہن پر اس دل ربا کا نقش چھایا ہوا تھا۔ میں اسے یاد کر رہا تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں، اسے زندگی میں اتنی خوبصورت میں نے آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ وہ واقعی میں بے پناہ حسین تھی۔ میں جب تک دکان تک جاتا وہ میرے دل میں اتر چکی تھی، آنکھوں سے دل تک۔ اس نے یہ سفر چند لمحوں میں طے کر لیا تھا۔ میں واپس آیا تو میری دنیا بدل چکی تھی، اسے دیکھنے کا انداز بدل چکا تھا۔ اب میں اسے کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ بیشک وہ بے پناہ خوبصورت تھی، شاید وہ بھی میری نظروں کو پہچان گئی۔ بولی کہ اب آپ چلے جائیے، آپ کو کافی دیر ہو گئی ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جب تک آپ کے ابا ٹھیک نہیں ہو جاتے میں یہیں پر رہوں گا، اور رات کو تو بالکل بھی نہیں۔ آپ میری امانت ہیں۔ میری بات سن کر وہ شرما سی گئی تھی، شاید اس کو میری باتوں میں اپنے لیے پسندیدگی کا اظہار محسوس ہوا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں، تبھی بولی کہ ٹھیک ہے، آپ کی بہت مہربانی، آپ نہ ہوتے تو میں کہاں جاتی۔ وہ رات بہت ہی حسین تھی جب مجھے ایک اجنبی لڑکی کے اپنے قریب ہونے کا احساس ہوا۔ اگرچہ مجھ سے بہت دور بیٹھی ہوئی تھی، پر وہ میرے خیالوں میں میرے بہت ہی زیادہ قریب تھی، اور میں اسے محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے تو دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اسی لڑکی کو اپنی بیوی بناؤں گا، یہی تو ہے بیوی بننے کے قابل۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے محلے میں ان لوگوں کی کافی زیادہ شہرت سنی تھی۔ جب بھی کسی عورت نے اس لڑکی کی بات کی تو بڑے ہی عزت اور احترام سے کی۔ یہ لڑکی بہت با کردار تھی، اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی تو اس کی بہت خدمت کرتی تھی، اور اب جب کہ اس لڑکی کے باپ کو فالج ہو گیا تھا تب بھی ظاہر ہے اس کی خدمت میں تو کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اور زیادہ فکر اور حفاظت اپنے باپ کی کرنے لگی تھی۔ میں اسے بیوی بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ میرے پاس آئی اور بولی، بھائی جان، آپ اگر چلے ہی جائیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ صبح تک آپ یہاں پر کیسے انتظار کریں گے۔ وہ مجھے یہ باتیں کہتی ہوئی بہت ہی اچھی لگی، سوائے اس بات کے کہ اس نے مجھے بھائی جان بولا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ باپ کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد ہی میں اس لڑکی سے شادی کی بات ضرور کروں گا، مگر صبح ہوئی تو رات کا ربط ٹوٹ گیا تھا۔ میری اماں نے مجھے گاؤں سے فون کر دیا، کہنے لگی میں نے تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ کھٹکا سا ہوا تھا، مجھے تجسس ہوا کہ نہ جانے اماں نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ اماں بولی کہ جلدی سے گاؤں آ جاؤ، ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے اس لڑکی کا پتہ بھی کرنا تھا، ویسے تو آج میری چھٹی تھی، لیکن اماں نے مجھے گاؤں آنے کا کہہ دیا تھا۔ صبح جانا بھی ضروری تھا، مگر وہاں گیا تو ایک اور خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔
وہ یہ کہ اماں نے میری منگنی اپنی بھانجی سے کر دی تھی، مجھ سے بنا پوچھے، بنا بتائے کہ میں کیا چاہتا ہوں، کس سے منگنی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے خود ہی میری منگنی اپنی بھانجی سے کر دی اور اب مجھے صرف رسم کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں پریشان ہو گیا تھا، ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اماں کو آخر کیا سوجی تھی کہ وہ چٹ پٹ میری منگنی کروا دی۔ ان کی بھانجی کافی منہ پھٹ تھی، اگرچہ اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ بدتمیز تھی۔ اسے کسی چیز کا لحاظ کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایسی لڑکی سے منگنی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، پر اماں نے یہ رشتہ باندھ دیا تو میں بھی بھاری دل کے ساتھ ساری رسمیں ادا کر کے واپس شہر آ گیا، مگر میرے دل میں وہی تھی جسے میں نے پہلے دن دیکھا تھا۔ اماں کو کیا پتہ چلنا تھا اگر میں شہر میں 2 شادیاں کر لوں، یعنی ایک شہر میں اور ایک گاؤں میں۔ میں نے دل میں سوچا، اسی وجہ سے میں اب سلسلے آگے بڑھانے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہماری ہو جائے گی۔ گاؤں سے واپسی پر مجھے خیال آیا کہ میں اس لڑکی سے ملنے اس کے یا تو گھر جاؤں گا یا ہسپتال۔ میں اس کے باپ کی طبیعت کا تو ضرور پوچھوں گا، یہ نہ ہو کہ وہ مجھے بھول ہی جائے۔ میں فوراً ہی اس کے گھر کی طرف گیا، مگر وہاں پر تالا لگا ہوا دیکھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ ابھی اسپتال میں تھے۔ میں نے فوراً گاڑی کروائی اور اسپتال پہنچا۔ اسپتال میں خوش قسمتی سے مجھے وارڈ میں ہی وہ مجھے مل گئی۔ ابھی سے ایمرجنسی سے نکال کر جنرل وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام سحر بتایا تھا کافی مطمئن لگ رہی تھی، یعنی کہ اب اس کے باپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں؟ سحر بولی کہ ہمارے رشتہ دار آج ہم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا رہی تھی۔ اپنے باپ سے بھی شاید ان کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ضرور ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات ہوئی تھی جو شاید یہ مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ پھر وہ ہڑبڑاتے ہوئے مجھ سے بولی، آپ چلے جائیں، آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ آپ یہاں رک کر کیا کریں گے؟ اتنے مریض ہیں، آپ ہی بیمار نہ ہو جائیں۔ مجھے اس کی بات میں مخلصی کم اور اپنی بات چھپانے کا جذبہ زیادہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں بھی بڑا ڈیڑھ تھا، اس اپنی بات پر پکا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ اب وہ لڑکی بہت مجبور ہو گئی۔ دراصل وہ چاہتی تھی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، لیکن میں نہیں گیا۔ تبھی وہ وارڈ سے نکل کر گئی، شاید وہ کسی نرس وغیرہ کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نرس آ گئی، مجھ سے کہنے لگے، بھائی صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ چلے جائیں، یہاں پر زیادہ لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی۔ اگر وہ لڑکی مجھے نہیں بیٹھنے دینا چاہتی تھی تو مجھ سے بول سکتی تھی، اس طرح جا کر نرس کو شکایت لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تب مجھے لگا کہ وہ شاید کسی سے ملنا چاہ رہی ہوگی، اسی لیے مجھے ان سے چھپانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں باہر کھڑا ہو کر انتظار کر لیتا ہوں، یہ لوگ میرے محلے دار ہیں۔ نرس بڑی مجبور ہو گئی، لڑکی بھی اب مجھے دکھنے لگی تھی۔ مروت کے مارے وہ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور شاید وہ بات ایسی ہی تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ خیر، نرس نے اس کے باپ کو دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا۔ اس میں صرف ایک کو ہی جانے کی اجازت تھی، پر میں اس لڑکی کے کردار کی معلومات جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس سے ملنے کے لیے بھی کوئی آ رہا تھا۔ میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا جو کہ اس لڑکی سے ملنے آتے، کیونکہ میں نے اس کے بعد اس لڑکی سے منگنی بھی تو کرنی تھی۔ اس کے کردار کی مجھے تفتیش کرنا ضروری تھا، مگر یہ سب ممکن نہیں ہو سکا کہ میں اس لڑکی کے رشتہ داروں کو دیکھ پاتا یا یہ معلوم کر پاتا کہ اس سے کون ملنے آیا ہے۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ میں اسپتال سے واپس آنے ہی لگا تھا کہ وہ لڑکی مجھے 3 آدمیوں کے ساتھ نظر آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تقریباً قد میں 6 فٹ کے تھے۔ ان کے بال کالے گھنے اور لمبے تھے، جبکہ انہوں نے سوٹ بوٹ پہن رکھا تھا، لگتا تھا جیسے اس اسپتال کے مالک ہوں۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام سحر تھا ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جیسے عجیب سا لگا تھا مجھے، کیونکہ یہ لوگ تو عمر میں بھی کافی زیادہ تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر اس نے کسی سے چوری چھپے بات کرنی ہوتی تو ضرور کہیں اور جا کر کرتی، یوں ہسپتال میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہ کرتی۔ اب میں سحر کا انتظار کرنے لگا۔ سحر اپنے باپ کے وارڈ میں آئی تو میں اس سے پوچھنے لگا کہ سنو، یہ لوگ کون تھے؟ مجھے وہاں دیکھ کر پہلے ہی حیران تھی۔ بولی کہ ہمارے رشتہ دار تھے۔ اس نے روکھا پھیکا سا جواب دیا تھا۔
مجھے وہاں اپنا آپ بےمعنی لگنے لگا، اسی لیے میں گھر آ گیا، پر مجھے یقین پکا ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی واقعی شریف اور نیک ہے۔ مجھے اب اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ تقریباً ایک ہفتے میں وہ لڑکی اور اس کا باپ رخصت ہو کر گھر آ گئے۔ اب صحیح موقع تھا کہ میں جا کر اس کے باپ کی تیمارداری بھی کرتا اور سحر کو رشتے کے لیے بھی کہہ دیتا۔ تب بھی سحر نے مجھے بلایا تو نہیں تھا، پر اس کے آنے کی خبر مجھے مل گئی تھی۔ خلاف توقع جب میں اس کے گھر گیا تو اس نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا، بولی کہ آپ نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے۔ اس رات میں اکیلی تھی، آپ نہ ہوتے تو میں ابا کو ہسپتال کیسے لے کر جاتی۔ آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ میری اتنی ممنون ہو رہی تھی کہ میرا تو دل ہی ہل گیا۔ اس کے بارے میں جو بھی منفی سوچ آج میرے دماغ میں تھی وہ چلی گئی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے گھر بیٹھ کر چائے پلائی، اپنے باپ کو بھی میرے بارے میں بتایا۔ اس کا باپ اب بالکل ٹھیک بول تو نہیں سکتا تھا۔ صبح کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر آنسو کی لکیریں بنی ہوئی تھی، جیسے وہ رو کر آئی ہو، پر میرے سامنے مسکرا کر مجھ سے ملی۔ تھوڑی دیر میں اس سے بات چیت کرتا رہا، پھر میں واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے نکاح کے لیے کیسے کہوں۔ ظاہر ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، باپ بیمار تھا اس کا ولی اس صورت میں کون ہوتا، وہ مجھ سے نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ یہی سوچ میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی۔ پھر سوچا اگلی ملاقات میں ضرور شادی کا پیغام دوں گا۔ اور اسی رات بوڑھے کے گھر سے شور کی آواز آئی، ایک ہلکی سی چیخ جسے سنتے ہی مجھے لگا تھا کہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا، مجھے لڑکی کی فکر بھی تھی کہ وہ اکیلی رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو۔ اس کے گھر پہنچا، دیکھا تو بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ کوئی اندر گیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اندر خالی کمرے میں ایک لڑکا اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا قد والا آدمی کھڑے تھے، اور دونوں ہی اس سے کچھ بات کر رہے تھے۔ میرے خیال سے ان لوگوں نے اس لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر چھیڑنے آ گئے۔ بولے کہ ہمیں لڑکیوں کی کمی نہیں، ہم اسے چھیڑنے نہیں آئے، ہم بس اپنا حق وصول کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو یہ ایک عزت دار محلہ ہے، اور اس طرح کی بدمعاشی اور بیہودگی نہیں چلے گی۔ تم لوگ ابھی یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں سب محلے والوں کو اکٹھا کر کے تم لوگوں کو مار پڑوا دوں گا، اور پھر ایسے پیٹو گے کہ دوبارہ یہاں پر نہیں آؤ گے۔ وہ آدمی ہنس کر بولا، برخوردار لگتا ہے تم اس لڑکی کے عشق میں پاگل ہو، پر کسی بھروسے میں مت رہنا۔ یہ بڑی ہی چال باز اور مکار عورت ہے۔ اس کا باپ جس حالت میں ہے وہ اس لڑکی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ چاہے تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے باپ نے اس کی لڑکی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، پر اس لڑکی نے ابھی وہ شاید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سحر نے پھر سے رونا دھونا ڈھال دیا۔ بس بھی کرو، کتنے الزام لگاؤ گے تم مجھ پر؟ یہاں سے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ میں نے تمہارا جو کچھ بھی کر لیا یا کھا لیا میں تم کو واپس کر دوں گی۔ میں نے تو تمہیں بڑا بھائی سمجھا تھا، میں نے کبھی تم سے ایسا ویسی کوئی بات نہیں کی۔ بولو بتاؤ، لازمی نہیں کہ یہ عورت کی بے حیائی ہی سب کچھ ہو، یا اس کا دعوت دینا ہی برا ہو۔ اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں جن میں عورتیں مکاری اور چلاکی کر جاتی ہیں، مگر یاد رکھنا میں تمہاری یہ چلاکی زیادہ عرصے تک چلنے نہیں دوں گا۔ فی الحال تو یہی کافی تھا کہ تمہارا باپ فالج کا مریض بن گیا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تم کو سزا مل گئی ہے۔ وہ لڑکی اپنا جوتا اتارنے لگی کہ میں اب تم لوگوں کو بہت ماروں گی۔ تو میرے باپ کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتے، میرے باپ نے مجھے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا۔ اب تم اس کے بارے میں ایسی بکواس کرو گے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ غرض یہ کہ کافی ہنگامہ ہوا، یہ لوگ چلے گئے۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی کہ ایسا کیا معاملہ تھا جس پر یہ لوگ سحر کو چلاک اور مکار عورت کہہ رہے تھے۔ حالانکہ سحر تو نماز پڑھتی تھی، باقاعدہ تہجد بھی پڑھتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ وہ بہت ہی نیک تھی۔ اگلے ہی دن سحر کے گھر دوپہر کے وقت گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولی کہ خواہ مخواہ یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ابا پہلے اسپتال میں کام کرتے تھے، بس وہاں کام کے دوران جو دشمنیاں ہوئی تھی وہ ان لوگوں نے مجھ سے نکالنا شروع کر دی ہیں۔
پتہ ہے نا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے بار بار مجھے آ کر تنگ کرتے ہیں۔ کل تو ان لوگوں نے باہر والے دروازے کا تالا بھی توڑ دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا، اگر تم برا نہ مانو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کافی عرصے سے تمہیں پسند کرتا ہوں، مجھے کسی قسم کے کوئی جہیز کی یا دوسری چیزوں کی نخروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس میرے گھر 2 کپڑوں میں آ جاؤ، میں تمہیں اور تمہارے باپ کو سہارا دوں گا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اگر ایسا ہو جائے تو اسے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی آج تک تم جیسے شریف نوجوان نہیں دیکھا۔ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے خوبصورت احساس ہوگا۔ میں تم کو واقعی میں پسند کرتی ہوں۔ اس کے منہ سے اتنا لمبا اظہار محبت سن کر میرے بھی کان لال ہو گئے تھے۔ میں اسے جتنا شریف اور شرمیلا سمجھتا تھا وہ ایسی تھی نہیں، بلکہ وہ بہت ہی پر اعتماد لڑکی تھی، پر اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ میں اسے اب سب باتوں کے باوجود بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ خیر سے ساری بات چیت مکمل ہو گئی، اب اس کے باپ سے اجازت لینا باقی تھی، جو اشاروں کنائیوں میں لے لی گئی تھی۔ مسئلہ صرف یہ رہ گیا تھا کہ میری طرف سے امی ابا کو بتانا، پھر انہیں اس بات پر قائل کرنا بہت مشکل تھا کہ میں شہر میں ایک انجان لڑکی سے شادی کروں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے میری منگنی کر چکے تھے۔ میں نے بھی شہر کو ساری باتیں بتا دی۔ وہ بولی، تم فکر نہیں کرو، مجھے اس معاملے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں جانتی ہوں مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے، بس بہت ہے جو بھی ہمارے پاس ہے، جو ہمارے ساتھ ہی لوگ شادی میں آنا چاہتے ہیں ان کو بلا لیں گے، ورنہ 4 گواہوں کی موجودگی میں ہم نکاح کر لیں گے۔ ایک رات ہمارا نکاح ہو گیا اور اپنے باپ کے ساتھ وہ میرے گھر آ گئی تھی۔ میں اسے پا کر بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ مجھے بھی شادی میں زیادہ دھماکے اور ڈھول وغیرہ پسند نہیں تھے۔ میں ایسی ہی مختصر شادی کرنا چاہتا تھا اور یہ میرا ارمان پورا ہو رہا تھا۔ غرض کے سحر میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ وہ یہاں بھی نماز کی پابندی کرتی تھی، صبح شام کوئی وقت نہ چھوڑتی۔ جب وہ ذکر نہ کرتی ہوتی میں اکثر دیکھتا وہ جان نماز پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہوتی اور اللہ سے معافی مانگ رہی ہوتی۔ میں نے ایک دن چھپ کر اس کی دعا سننے کا سوچ لیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر سحر ہر وقت کس چیز کی معافی مانگنا چاہتی ہے۔ کیا سحر سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے جس کے لیے وہ اتنی نادم ہے؟ مگر مجھے اس کی باتوں سے کچھ سمجھ نہ آتا کہ ہر وقت دعاؤں میں اپنے لیے معافی مانگتی رہتی ہے۔ میں اگر اسے کہتا کہ کچھ کھاؤ گی تو وہ مجھ سے صرف پھل منگوا لیتی اور کھا لیتی، کہتی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گی، گوشت کھانے سے انسان وحشی بن جاتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے جذبہ ہمدردی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے عجیب و غریب عقیدے تھے، لیکن پھر بھی ہر بات میں حمایت میں کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ باپ کی بیماری کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اس لیے کچھ کر نہیں پا رہی۔ جو دن گزرتے گئے میں نے شہر کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی تھی اور محلے کے سب لوگ ہی مجھ پر ہنستے تھے۔ میں کسی سے بھی نہیں پوچھتا تھا کہ وہ لوگ مجھ پر کیوں ہنستے ہیں۔ کبھی کبھی جب کوئی میری بیوی کی بات کرتا، اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہوتے، تو کبھی لوگ سیدھا سیدھا اس کا مذاق اڑاتے۔ ایک دن میں نے ایک آدمی سے پوچھا تو بولا، تجھے اگر یقین نہیں ہے کہ تیری بیوی کیا کرتی ہے تو رات کو چھت پر جا کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی، آخر سحر رات کے وقت کیا کرتی ہے جسے محلے والوں کو وہ بری لگتی ہے۔ چنانچہ اس رات میں سحر کا پیچھا کرتے ہوئے چھت پر گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے واقعی حیرت ہوئی تھی کہ سحر اصل میں چھت پر کیا کرتی ہے، حالانکہ پہلے اس نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا، بڑی خاموشی سے میں نے دیکھا کہ سحر نے ایک کپڑا ہٹایا، کپڑے کے نیچے سے ایک پیٹی نکالی اور پیٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اسے رسی سے باندھ کر چھت سے نیچے پھینکنے لگی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ سحر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس معاملے کو تول دینے کی بجائے میں نے اس سے خود ہی وہیں پر پوچھ لیا تھا۔ مجھے جاگتا ہوا اور اپنے پیچھے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، بولی، تم سوئے نہیں؟ میں نے کہا، باتیں مت گھماؤ، مجھے بتاؤ تم کیا کر رہی ہو؟ بولی کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی، کچھ دوائیاں ہیں جو واپس کر رہی ہوں۔ واپس کر رہی ہو؟ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ تمہارے باپ کی دوائیاں ہیں۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کیونکہ یہ کافی بڑے بڑے ڈبے تھے جن میں دوائیاں بھری ہوئی تھیں۔ بس مت پوچھو یہ دوائیاں کیسی ہیں، میرے ابا اسپتال میں کام کرتے تھے۔ وہ رونے لگی اور نیچے بیٹھ گئی۔ ابا کو لالچ آ گیا۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ ابا تم ہسپتال سے مفت دوائیاں لے کر آؤ، میں انہیں بیچوں گی۔
اسی طرح ہم لوگ ہر طرح کا کاروبار کریں گے۔ یہ تو بڑا ہی اچھا کاروبار تھا۔ ابا دوائیاں لانے لگا اور میں بیچنے لگی۔ ہم نے گھر میں ڈھیر ساریاں دوائیاں رکھ لی تھی جو ہم ہسپتال سے مفت لاتے اور لوگوں کو پیسوں کے داموں میں بیچتے تھے۔ یہ کرتے کرتے ہم لوگ کافی پیسہ کمانے لگے، مگر اب ہمیں بھی بات بات پر دوا کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ تو ایک دن ابا ایک دوائی کی پیٹی لائے۔ اس کے اندر ایک دوا تھی جس کے ڈبے پر بہت ہی سارے پھل اور کچھ آدمی کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ہمیں لگا کہ یہ طاقت کی دوا ہے۔ ابا اس دن تھکے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو وہ دوا پلا دی، بس اس کے بعد ابا کی یہ ایسی حالت ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کینسر کی دوا تھی۔ ابا کو غلط دوا کھلانے سے فالج ہو گیا۔ اس دن سے میں نے توبہ کر لی کہ ہم یہ حرام کام چھوڑ دیں گے اور کبھی بھی اس کے پیچھے دوبارہ نہیں جائیں گے۔ پر سمجھ نہیں آتا تھا میں ایسا کیسے کروں کہ ہسپتال کے ایک بااعتماد انسان سے میں نے بات کی۔ اس نے کہا ویسے تو اس جرم کی بہت بڑی سزا ہے، مگر تم نے توبہ کر لی ہے، تم خفیہ طریقے سے وہ سب دوائیاں مجھے واپس کر دو، میں انہیں ہسپتال لے جاؤں گا اور تم اپنے باپ کا علاج ہسپتال سے کروا لینا۔ تم اس طرح اگر خود سے دوائیاں دیتی رہو گی تو تمہارا باپ اس دنیا سے ہی اٹھ جائے گا۔ بس اسی کی باتوں پر میں نے عمل کیا اور اب میں یہ اسے واپس دے رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ واقعی یہ گناہ تو ان گناہوں سے بھی بڑا ہے جس کی وجہ سے کوئی مرد کسی عورت کو چھوڑ دیتا ہے۔ پر چونکہ اس طرح کے جرم سے کسی مرد کی انا کو تکلیف نہیں پہنچتی، اسی لیے ہم ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چغلی، غیبت، یہ سب گناہ ہمیں گناہ نہیں لگتے، لیکن عورت کا کسی اور کی طرف دیکھنا بھی ہمیں بہت بڑا جرم لگتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی طبیعت کے مطابق چلتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی بیوی کو معاف کر دیا کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنی خوبصورت بیوی کو صرف ایک مذہبی معاملے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مجھے آج بھی اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے اور میں بعض اوقات سوچتا بھی ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔